حدیث پاک سنیں، یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے اور 1337 نمبر حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن نزل بحزن، یہ قرآن نازل ہوا ہے حزن کے ساتھ۔ حزن غم، دکھ، سوز، یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ میری اور آپ کی آقا فرما رہے ہیں قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، پس جب تم قرآن کی قراءت کرو تو رویا کرو۔ قرآن یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کہ جس کے ساتھ تمہیں ٹوٹ کر محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ مالک جو تیرا خالق ہے، جس نے کائنات کو تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے لیے سجایا اور پھر تیرے پروٹوکول کے لیے کئی رشتے پیدا کیے، ماں باپ اور ننہال ددہال کی صورت میں، کہ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے وہ تیرے لیے تیرے انتظار میں تھے، اور جب تو دنیا میں آیا تو اس جہان کو اللہ نے تیرے لیے پہلے سے سجایا ہوا تھا۔ تو وہ مالک ہے تیرا، وہ جب کلام کرے تو اس کے کلام میں تیرے اندر اتنی محبت ہو کہ محبوب کا کلام سنتے تو دکھی ہو جائے، تجھے محبوب یاد آ جائے، تجھے اللہ سونا یاد آ جائے، تیرے دل میں مالک کی محبت کا سمندر ٹھاٹھی مارنے لگ جائے۔ میرے مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں ان ھذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا، قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، غم کے ساتھ اترا ہے، جب اس کی قراءت کرو تو رویا کرو۔ اور اگر دیکھو تمہیں رونا نہیں آ رہا تو حضور فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم رو نہیں سکتے تو فتباکوا، تو پھر رونے والے بن جاؤ، رونے کی کوشش کرو یا رونے والی شکل بناؤ، رونے والی کیفیت اپنے اوپر طاری کرو۔ کر کیا رہے ہو؟ مالک کا، اپنے محبوب کا کلام پڑھ رہے ہو۔ ماں کو اس کے بیٹے کا خط سنایا تھا، بزرگ جانتے ہیں جب خط آتا، خط آنے میں مہینہ لگتا اور 2-4-6 مہینوں کے بعد بیرون ملک سے بچوں کے خط آیا کرتے، پھر گاؤں میں وہ بندہ تلاش کیا جاتا کہ جو وہ خط پڑھ کے سنائے، پھر اس کے پاس اس کو تلاش کیا جاتا، جب وہ اویلیبل ہوتا ماں لے کے جاتی اور کہتی میرے بچے کا خط پڑھ کے سنا۔ ابھی وہ بندہ خط پڑھنا شروع کرتا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، وہ کہتی 3 سال ہو گئے بچے کا چہرہ نہیں دیکھا میرا سنا۔ اب وہ السلام علیکم کہتا، وہ اپنی آواز میں اس کے بیٹے کے دل کی آواز سناتا تو ماں سن کے رویا کرتی۔ ماں سے پوچھا جائے تجھے تیرے بیٹے کی آواز تو نہیں آ رہی، روتی کیوں ہے؟ وہ کہتی ہے آواز نہیں آ رہی، پیغام تو میرے بیٹے کا آیا ہے۔ ارے تجھے بیٹے کی یاد میں رونا تو یاد ہے، تجھے بیٹے کی محبت میں رونا آتا ہے، تجھے والدین کی محبت میں رونا آتا ہے، بیوی بچوں کی محبت میں رونا آتا ہے، تیرا مال لٹ جائے تجھے رونا آتا ہے۔ ارے تجھے کوئی بہت بڑی خوشی ملے تو خوشی کے ملنے پر تجھے رونا آتا ہے، دنیا کی خوشی بھی تمہیں رلاتی ہے، دنیا کا غم بھی تجھے رلاتا ہے، اگر نہیں رلاتا تو محبوب کا پیغام تمہیں نہیں رلاتا۔ میرے مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں قرآن تو اترا ہی غم کے ساتھ ہے، جب اس کی قراءت کرو تو رویا کرو، رونا نصیب نہ ہو تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، رونے والے بن جاؤ، رونے والی شکل بناؤ، رونے والی کیفیت اپنے اوپر طاری کرو۔